بہترین انسان وہ ہے جو اپنے کھانے سے پہلے دوسرے مستحق لوگوں کی، ضرورت مند لوگوں کی بھی ضروریات کا جو ہے وہ خیال رکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کبھی اس دین کے بارے میں ایک میں غیر مسلم صاحب کی تقریر سن رہا تھا، تھی تو وہ اسلام کے مخالف، لیکن انہوں نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا بھی ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بڑا ڈسپلن میں ہے، وہ اس میں کچھ دائیں بائیں جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قاعدہ قانون ہے کہ کوئی بغیر امام کے اٹھ نہیں سکتا۔ روزہ کتنے ڈسپلن کی بات ہے کوئی ایسا نظام کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ فخر محسوس کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرا بندہ وضو کر رہا ہے، وہ منہ میں پانی لے رہا ہے، لیکن وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا پانی حلق سے نیچے نہ چلا جائے، جبکہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے اس عمل کے دوران۔ اللہ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے بندے پر کہ دیکھو وہ اکیلا ہے لیکن پھر بھی گناہ سے رکا ہوا ہے۔ تو ہم ان بندوں میں شامل کیوں نہ ہو جن پر اللہ فخر محسوس کرتے ہیں؟ اللہ کسی پر مسکرا دیں، کسی پر فخر محسوس کریں، پھر تو اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے کی آخرت بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سلام پھیریں گے کسی بھی نماز کا تو دو چار جو بیچارے فرشتہ نما نمازی ہوتے ہیں وہ پوری منڈی پیچھے گھما کے دیکھیں گے بھئی کون کون آیا کون، بھئی اللہ تعالیٰ نے رجسٹر تیرے ہاتھ میں پکڑا رکھا ہے۔ اپنی دنیا بنا رہا ہے، دوسرے کی آخرت کے چکر، دوسرے کی آخرت بنانے میں لگا ہوا کہ اس کو نماز آتی کہ نہیں آتی۔ بھئی پہلے اپنی آخرت بناؤ، آخرت اپنی بناؤ، پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کہاں تک کھڑے ہیں، کہاں کیا کر رہے ہیں۔ رمضان خود احتسابی کا بھی تو نام ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا، حکم دے دیا کہ اتنے بجے کھانا پینا بند، تو پوری دنیا کے مسلمان اتنے بجے کھانا، کوئی ہے ایسا نظام کائنات میں؟ حکم دے دیا اتنے بجے کھائیں پیئیں گے تو بس اتنے بجے کھانا شروع کریں۔ ہر چیز رمضان کی ڈسپلن کے اندر۔ مسجد کا نظام وہ بھی ڈسپلن میں کہ کوئی بات نہیں کر سکتا آپس میں، کوئی زور سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، امام بولے گا سب لوگ اس کی بات سنیں گے، امام نماز پڑھائے گا سب لوگ اس کی اقتدا کریں گے، امام رکوع میں جائے گا تو ہم رکوع میں جائیں گے، امام سجدے میں جائے گا تو ہم سجدے میں جائیں گے۔ اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا دین اللہ کریم نے عطا فرمایا جس کی تمام باتیں، جس کا تمام نظام جو ہے وہ بہترین ڈسپلن کے اندر ہے، ایک باقاعدہ ترتیب کے اندر ہے، جس میں بد ترتیبی جو ہے بالکل بھی نہیں موجود۔ تو اس رمضان کا فائدہ اٹھائیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اٹھائیں گے انشاءاللہ نہیں؟ روزہ جن لوگوں نے نہیں رکھا وہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ؟ روزہ رکھیں، یہ نہ سوچیں پنجاب میں کام کرنے آئے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اللہ پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے پرجے سارے ٹھیک ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ اور کئیوں نے نیا کام شروع کر لیا، کوئی جمعے کا روزہ رکھنا ہے جی، پھر اتوار کا روزہ رکھنا ہے، کیوں باقی دن کوئی معاف ہو گئے ہیں؟ ہمیں اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے نا، افطاری میں پتہ لگ جاتا ہے روز، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے ابھی کہ کون کون سے دن زیادہ لوگ آ رہے ہیں، کون کون سے دن کم لوگ آ رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی، سنیے۔ کچھ واقعات ہیں اگلے جمعے اللہ نے چاہا انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن یہ بات سنیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کے پوچھا تھا کہ حضرت امام صاحب رمضان کریم کا اگر ایک روزہ چھوٹ جائے تو اس کتنے روزے رکھیں کہ اس کے برابر ہو جائے گا؟ چاہے عذر کی وجہ سے چھٹا ہو، چاہے بیماری کی وجہ سے چھٹا ہو، یا کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ تو ان سے پوچھا بھی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کہ بھی ایک روزہ اگر رمضان کا چھوٹ جائے تو ہم غیر رمضان میں کتنے روزے رکھیں کہ اس ایک روزے کے برابر ثواب ہو جائے؟ تو کیا فرمایا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا پترا، رمضان کا اگر ایک روزہ چھوٹ جائے نا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری
زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے برابر ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ ساری زندگی جب تک تو زندہ ہے روز روزہ رکھ، وہ جو رمضان کا ایک روزہ تو نے چھوڑ دیا تھا نا، یہ اس کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا رمضان میرا ہے، اس کا اجر میں دیتا ہوں۔ اب وہ جو تو نے ایک بہترین موقع کھو دیا، وہ دوبارہ اس موقع جو ہے وہ حاصل ہونے والا ہے۔ قدر کیجئے وقت کی، اندازہ تو لگاؤ مسلمانوں، کتنے لوگ ہمارے درمیان تھے پچھلے سال، ہمارے وہ پہلوان چچا نعرے لگایا کرتے تھے، ابھی ان کا 1 مہینہ پہلے انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایک نمازی 1 ہفتہ 2 دن پہلے مجھے مل کے گئے، فون آیا کہ جی ان کا تو انتقال ہو گیا، گھر پہ پہنچ گئے۔ کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ، کبھی آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اپنی 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ جتنی بھی زندگی ہے، ذرا پیچھے دیکھو 10 منٹ بیٹھ کے، آپ کو نظر آئے گا کتنے دوست، کتنے بھائی، کتنے رشتہ دار، کتنے بڑے، کتنی بہنیں، کتنی عزیز و اقارب کی عورتیں، کتنے بچے جو ہم کو چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے آج قبرستان میں۔ آپ دیکھتے ہی نہیں پیچھے، دنیا تو ایسے ہی چلتی رہے گی، ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھو، پتہ لگے گا وہ آج اس سال تو ہمارے درمیان ہے نہیں۔ تو باقی دنیا والے کوئی پرمٹ تو نہیں لکھوا کے لائے۔ یہ نعمت ہے رمضان المبارک، نعمت ہے، یقین مانو۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ترستے ہیں، چھپ چھپ کے روزے رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ وہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے کہ کاش ہم بھی روزہ رکھتے، ہمارے پاس بھی ایمان کی دولت ہوتی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما رکھی، اللہ نے صحت عطا فرمائی، وسائل عطا فرمائے، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف جو ہے میں سوچتا ہوں اس صدی کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ روزہ رکھیے اس لیے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے، روزہ اس لیے رکھیے کہ محمد رسول اللہ کے حکم کی اتباع ہونی ہے، روزہ اس لیے رکھیں کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ 30 روزے پتہ کیوں رکھوائے اللہ نے؟ تاکہ مثال کے طور پہ کوئی ایک بندہ ہے وہ ہر بات پر گالی دیتا ہے، یا کوئی ایک بندہ اس کا کوئی غلط تقیہ کلام ہے، یا ایک بندہ جو بار بار نشہ کرتا ہے، یہ روزے اس لیے 30 رکھوائے تاکہ آپ کو نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے، برائیوں کی جگہ اچھائیاں لے لیں، نشہ کرنا چھوٹ جائے، برائی نکل کے اچھے انسان بننے کی کوشش کریں، چغلیوں کی عادت چھوٹ جائے، بد نظری کی عادت چھوٹ جائے، حسد دلوں میں سے نکل جائے۔ اس لیے 30 روزے دیے کہ بھائی یہ تاکہ بندہ روز اگر نیکی کرے گا، روز نیکی کرے گا تو پھر رمضان کے بعد بھی یہ نیکی کرے گا، یہ برا کام نہیں کرے گا۔ تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے، دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی۔ آج آپ کو ایک واقعہ سنانا تھا کہ 4 لوگوں کو رمضان المبارک کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں آئندہ رمضان المبارک، آئندہ جمعے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور آپ تمام حضرات جو ہیں اس بات کے اوپر پابند رہیے گا کہ ہر حالت میں رمضان کے روزے رکھنے انشاءاللہ تعالیٰ، اور روزہ رکھنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے حکم کے اندر شام تک رہنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔